تو یہاں سے القسم الثانی الفعل و انواعہ، دوسری قسم فعل اور اس کی قسمیں۔ دیکھیے فرماتے ہیں للفعل تقسیمات عدیدۃ باعتبارات مختلفۃ، کہ فعل کی چند تقسیمات ہیں مختلف اعتبار سے۔ تو فعل کی مختلف اعتبار سے دیکھیے تقسیمات ہیں۔ فبی اعتبار زمانہ ینقسم الی ماض و مضارع و امر، تو فعل اپنے زمانے کے اعتبار سے منقسم ہوتا ہے ماضی، مضارع اور امر کی طرف۔ یعنی فعل کی زمانے کے اعتبار سے یہ تین قسم ہوتی ہیں، تو یہ تقسیم زمانے کے اعتبار سے ہو گئی۔ وبی اعتبار معناہ الی متعد و لازم، اور فعل اپنے معنی کے اعتبار سے منقسم ہوتا ہے متعدی اور لازم کی طرف۔ تو معنی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، متعدی اور لازم۔ وباعتبار ادائہ معنی یتعلق بزمان او لا یتعلق الی متصرف و جامد، تو دیکھیے وباعتبار ادائہ معنی، ادا مصدر کا مفعول بھی ہے معنی، اور فعل کے معنی کو ادا کرنے کے اعتبار سے۔ کون سا معنی؟ یتعلق بزمان، جو زمانے سے متعلق ہو، لا یتعلق، یا جو زمانے سے متعلق نہ ہو، تو یہ معنی ہے۔ تو جو زمانے سے متعلق ہو تو اسے متصرف کہتے ہیں کیونکہ اس میں گردان ہوتی ہے، اور جو زمانے سے متعلق نہ ہو تو وہ جامد ہوتا ہے۔ اب دیکھیے متصرف کا تعلق یتعلق بزمان سے ہے، اور جامد کا تعلق لا یتعلق سے ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ لگاتے ہیں، اور فعل کے زمانے سے متعلق معنی کو ادا کرنے کے اعتبار سے متصرف کی طرف منقسم ہوتا ہے، اور فعل ایسے معنی کو ادا کرنے کے اعتبار سے جو زمانے سے متعلق نہ ہو، تو زمانے سے جو معنی متعلق نہ ہو اس کو ادا کرنے کے اعتبار سے فعل جامد کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ تو چاہے اس کا یہ سیدھا سیدھا کہہ لیں کہ فعل کے زمانے سے متعلق ہونے والے معنی اور زمانے سے متعلق نہ ہونے والے معنی کو ادا کرنے کے اعتبار سے متصرف اور جامد کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ وباعتبار نقصان معناہ و تمامہ الی ناقص و تام، اور فعل اپنے معنی کے کم اور مکمل ہونے کے اعتبار سے ناقص اور تام کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ یعنی فعل کا معنی اگر جو فعل کے معنی میں کمی ہے تو وہ ناقص ہے، اور اگر فعل کا معنی مکمل ہے تو پھر وہ تام ہے۔ اب اعتبار دلالتہ علی انشاء معنی المدح او الذم او التعجب الی افعال المدح والذم وافعال التعجب، تو فرماتے ہیں اور فعل دلالت کرنے کے اعتبار سے انشاء معنی المدح، یعنی مدح یا مذمت یا تعجب کے معنی کو موجود کرنے پر، انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، موجود کرنا، تو معنی مدح یا مذمت یا تعجب کے انشاء پر دلالت کرنے کے اعتبار سے فعل منقسم ہوتا ہے افعال مدح کی جانب، افعال ذم کی جانب، اور افعال تعجب کی جانب۔ کیا مطلب؟ یعنی فعل تعریف یا مذمت یا تعجب کے معنی کے انشاء پر دلالت کرنے کے اعتبار سے افعال تعجب اور افعال مدح و ذم کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ وہذا القسم یحتوی علی ثمانیۃ ابواب، اور یہ دوسری قسم جو فعل اور اس کی قسموں کے اعتبار سے ہے، یہ دوسری قسم مشتمل ہے 8 بابوں پر۔ احتوی یحتوی باب افتعال سے ہے، مشتمل ہے۔ الباب الاول الفعل الماضی، تو پہلا باب فعل ماضی ہے۔ هذا الباب یشتمل علی الفعل الماضی وما یتصل به، تو فرماتے ہیں یہ باب مشتمل ہے فعل ماضی پر، وما یتصل به، اور ان چیزوں پر جو فعل ماضی سے متصل ہیں۔ وفیہ فصلان، اور اس میں 2 فصلیں ہیں۔ الفصل الاول تعریف الماضی وعلاماتہ، تو پہلی فصل میں ماضی کی تعریف اور ماضی کی علامتیں۔
الفعل الماضی ما دل علی حدث وقع فی الزمان الذی قبل زمان التکلم. تو فرماتے ہیں دیکھیے فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ تو فعل ماضی وہ فعل ہے جو ایسے معنی حدثی پر دلالت کرے جو معنی حدثی اس زمانے میں واقع ہو چکا ہو کہ جو زمانہ تکلم کے زمانے سے پہلے ہے. مثلا ہم نے یہ کہا کتابہ، اس نے لکھ دیا، تو اس نے لکھ دیا تو لکھ تو پہلے دیا، اور ہم تکلم اب کر رہے ہیں اس نے لکھ دیا. تو دیکھیے تکلم کے زمانے سے پہلے جو زمانہ ہے ماضی کا، اس میں وہ معنی حدثی واقع ہو چکا ہے لکھنا، تو اس معنی حدثی پر یہ دلالت کر رہا ہے فعل ماضی. کتابہ اس نے لکھ دیا، وجتہدا اور اس نے کوشش کی، وتعلم اور اس نے سیکھ لیا. علاماتہ لہو علامتان مختصتان. فرماتے ہیں فعل کی دو خاص علامتیں ہیں. تو دو خاص علامتیں کیا ہیں؟ الاولی تاء الفاعل متحرکۃ. تو پہلی علامت ہے فاعل کا تاء متحرکہ ہونا. تو تاء الفاعل المتحرکۃ، یہ المتحرکۃ تا کی صفت ہے، یعنی فاعل کا تاء متحرکہ ہونا. اب تاء متحرکہ جو ہے وہ متکلم کی بھی تا ہو سکتی ہے، جیسے کتبتو میں نے لکھا، اور مخاطب کی کتبتا، اور مخاطب مؤنث کی کتبتے. تو تینوں طریقے سے پڑھیں گے، متکلم کی، مخاطب کی اور مخاطبہ کی. تو فاعل کا تاء متحرکہ ہونا یہ پہلی علامت ہے. الثانیہ تو دوسری علامت کیا ہے؟ تاء التانیث ساکنۃ اصالتاً. تو تانیث کی تا کا ہونا، جو تانیث کی تا اصل میں ساکن ہوتی ہے، تو جو اصل کے اعتبار سے ساکن ہوتی ہے اس تانیث کی تا کا ہونا. تو الساکنہ تو یہاں بھی تا کی صفت ہے، یعنی تانیث کی تا ساکنہ کا ہونا جو اصل میں ساکن ہوتی ہے. جیسے نالت سعاد جائزتاً، سعاد نے، یہ لڑکی کا نام ہے، سعاد نے انعام پا لیا. تو یہاں پر دیکھیں نالت میں تانیث کی تا ساکنہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے ساکن ہوتی ہے. تو یہ فعل کی علامت ہے کہ تائے ساکنہ تو متحرک بھی ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کسی عارض کی وجہ سے اس کا متحرک ہونا وہ نقصان دہ نہیں ہے، جیسے کہ اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے کسرے کی حرکت دے دی جاتی ہے. جیسے قرأت التلمیذۃ، شاگردہ نے پڑھا. تو یہاں پر تا بھی ساکن ہے اور شروع میں الف بھی ساکن ہے، تو اس لیے جب ساکن ساکن جمع ہو جائیں تو حرکت کسرے کی دے دی جاتی ہے. تو قرأت التلمیذۃ، یہاں تو جو ہے تائے ساکنہ نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں حرکت دینا کسی عارض کی وجہ سے ہے اور یہ نقصان دہ نہیں ہے. ولا یضر تحریکها لعارض، اور تائے ساکنہ کو حرکت دینا یہ نقصان دہ نہیں ہے، کسی عارض کی وجہ سے حرکت دینا یہ مضر نہیں ہے. کما اذا ولیہا ساکن، جیسا کہ جب اس سے کوئی ساکن متصل ہو، جیسے الف یہاں ساکن ہے. فَتُحَرَّكُ بِالْكَسْرِ، تو تائے ساکنہ کو کسرے کی حرکت دے دی جاتی ہے تخلص سے، چھٹکارے کی وجہ سے، یعنی اجتماع ساکنین سے بچنے کی وجہ سے. جیسے قرأت التلمیذۃ الا اذا كان الساکن الف المثنى. فرماتے ہیں لیکن جب ساکن تثنیہ کا الف ہو، فتفتح، تو اسے فتح دیا جائے گا للتخفیف، تخفیف کی وجہ سے. جیسے المرأتان قالتا، دو عورتوں نے کہا. تو یہاں پر دیکھیے ساکن تثنیہ کا الف ہے قالتا، تو قالت قالتا، تو یہاں پر تثنیہ ساکن تثنیہ کا الف ہے. تو اب تائے ساکنہ کو فتح دے دیا جاتا ہے، فتح کے، یعنی اس کی فتح کے خفیف ہونے کی وجہ سے قالتا بولا جائے گا، اور الف خود سے پہلے جو ہے فتح بھی چاہتا ہے. وقد تضم، اور کبھی کبھی تائے ساکنہ کو ضمہ دے دیا جاتا ہے، جیسے قالت امتن، امت نے کہا، حالانکہ قالت ہونا چاہیے لیکن کبھی کبھی ضمہ دے دیا جاتا ہے.
اب فرماتے ہیں فَإِن دَلَّتْ كَلِمَةٌ عَلَى مَعْنَى الْمَاضِي وَلَمْ تَقْبَلْ إِحْدَى التَّائَيْنِ، تو اگر کوئی کلمہ معنی ماضی پر دلالت کرتا ہے اور وہ دو تا میں سے کسی کو بھی قبول نہ کرے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب پیچھے تو یہ بتایا ہے کہ ماضی کی دو خاص علامتیں ہیں، تو اگر کوئی کلمہ ماضی کے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور کسی بھی تا کو قبول نہ کرے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی تا کو قبول نہ کرے۔ فہیا اما اسم مشتق بمعنى الماضی، تو وہ کلمہ جو ماضی کے معنی پر دلالت کر رہا ہے لیکن کوئی بھی اس میں تا نہیں ہے، نہ تو فاعل کی تاء متحرکہ ہے اور نہ تانیث کی تاء ساکنہ ہے، تو وہ یا تو اسم میں مشتق ہوگا جو ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے مبدعن، تو آپ کے قول اخی مبدعن صدیقہ امسی، اس میں آپ دیکھیں کہ میرے بھائی نے اپنے دوست کو گزشتہ کل جو ہے وہ چھوڑ دیا، الوداع کہہ دیا، تو یہاں پر مبدعن ماضی کے معنی میں ہے لیکن یہاں پر جو خاص علامتیں ہیں ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ وَإِمَّا اسم لِفِعْلٍ، یا وہ اسم فعل ہوگا جیسا ہیہاتا، تو یہاں پر دیکھیے نہ تو فاعل کی تاء متحرکہ ہے اور نہ تاء ساکنہ ہے، جو بعودہ کے معنی میں ہے، یعنی ہیہاتا یوم العید، عید کا دن دور ہو گیا۔ ایسے شطانہ ہے جو افترقہ کے معنی میں ہے، یہ دونوں اسم فعل ہیں، تو شطانہ آپ کے قول شطان العادل والظالم، کہ عادل اور ظالم دونوں جدا ہو گئے، تو ہیہاتا یہ بعودہ کے معنی میں ہے اور شطانہ یہ افترقہ کے معنی میں ہے۔